رحاب تمہارا فون باجا ہے، کمرے سورہ عروسی جوڑا پہنے وہ چپ کر روزہ رکھے بیٹھی، تبھی اس سے ملنے کے لیے وہاں دوڑا دیا۔ نے اس کی توجہ موبائل کی طرف مبذول کروائی جو کمرے میں خشر برپا کیے ہوئے تھا۔ کون ہے؟ انہیں موبائل دیکھنے میں بھی کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی۔ عثمان بھائی اینی نے ایک نظر اسکرین دیکھی، پھر سوالیہ نگاہوں سے رحاب کا چہرہ دیکھا تھا۔ کال کاٹ دو اور یہ اب اپنے پاس رکھنا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے موبائل خود سے دور رکھنے کا کہا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے بعد بات یعنی اب صرف اس کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے سگے بھائی کے لیے بھی فکر مند ہوئی تھی جس کا مستقبل رحاب سے جڑنے جا رہا تھا۔ ہاں، انہیں اس بات میں صلاح تھا کوئی تو میری کال اٹھائے۔ عثمان نے دادی اور رحاب دونوں کے نمبر ملائے جو بند جا رہے تھے۔ تنگ آ کر مارزا کو کال کی تو اس نے بھی کال سننا گوارا نہ کیا تھا۔ غصے سے موبائل ساتھ والی نشست پر پھینکتا وہ گاڑی کی رفتار بڑھا کے، یہ ظلم نہیں ہونے دے سکتا میں اپنی روح کے ساتھ۔ اسے کسی بھی قیمت پر یہ نکاح ہونے سے رکوانا تھا جس میں محض چند لمحے بچے تھے اور وہ گھر سے اب بھی 1 گھنٹے کے فاصلے پر موجود ہے۔ گاڑی روکی، اسی دوران ویران سرپا بنی پولیس کی چوکی پر ڈیوٹی سر انجام دیتے 2 سے 3 پولیس والوں نے اسے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ میرا جانا ضروری ہے انسپکٹر۔ وہ گاڑی کے شیشے سے سر نکالے ملتجی ہوا۔ ہمیں خبر ملی کہ اس گاڑی میں منشیات منتقل کی جا رہی ہے۔ ایک پولیس افسر نے اس نشست کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے پولیس کو ہی دھمکایا تھا۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔ فون ضبط کرو اس کا۔ پولیس کے حکم اس کے ماتحت نے گاڑی میں موجود عصمت کا فون اپنی تحویل میں لیا تھا۔ فون دو میرا۔ عصمت نے فوراً واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ 10 منٹ لگیں گے پلیز تعاون کرے سر۔ اسے غصے سے ببھڑا دیکھتے ہوئے پولیس نے سمجھا تھا کیا بکواس ہے۔ اس نے غصے سے اپنی گاڑی کو ہی لات دے ماری تھی۔ عصمت کہاں ہے دادی جان؟ عصمت شیروانی میں ملبوس درید دادی جان سے سوال گو ہوا جو خود عصمت کا فون ملا کر تھک چکی تھی جو مسلسل بن جا رہا تھا۔ وہ بہت ایمرجنسی میں صبح دوسرے شہر کے لیے نکلا تھا بیٹے، انہوں نے وضاحت پیش کی۔ تو پھر نکاح کے متعلق کیا سوچا ہے آپ نے؟ قاضی صاحب کو بھی دیر ہو رہی ہے، اس نے کہا کہ جلدی تھی، نکاح عصمت کے بغیر بھی ہو جائے گا، تم قاضی صاحب سے کہو کہ تیاری شروع کریں۔ وہ ماحول اور مہمانوں کی بڑھتی تعداد دیکھتے ہوئے نکاح کروانے کے لیے راضی ہوتی کیونکہ آپ بارات آئے بھی کافی دیر گزر چکی تھی۔ جی۔ اسی دوران اپنے موبائل پر آئی کال سننے کے لیے درید ایک طرف چل دیا۔ جب میں کہوں تب اسے چھوڑ دینا، فی الحال اس کا وہاں رکنا زیادہ ضروری ہے۔ اس نے عصمت کی گاڑی روکنے والے پولیس آفیسر کو ہدایت جاری کی اور رابطہ منقطع کر دیا۔ اتنی دیر درید اسی دوران زبیدہ بیگم تجسس کے عالم میں اسی کے پاس چلی آئی۔ بس نکاح شروع ہو رہا ہے موم، انہیں اپنے حساب لیے وہ واپس اسٹیج کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ عصمت سر پکڑے سڑک کے کنارے لگے ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ پولیس کے 2 افسران بہت سست روی سے اس کی گاڑی کی تفصیلی تلاشی لے رہے تھے۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ اس تاخیر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے درید اسے کتنا بڑا نقصان پہنچانے جا رہا تھا جو یہاں سے جاتے وقت اسے دیکھ گیا تھا، اور اسی کی واپسی کو روکنے کے لیے درید نے پولیس کی مدد لی تھی تاکہ وہ بآسانی رحاب سے نکاح کر سکے۔ پکڑو اسے۔ عصمت نے تنگ آتے ہوئے اپنے پاس کھڑی پولیس وین کو دیکھا جس میں چابی پہلے سے لگی ہوئی تھی۔ دبے قدم سے چلتا وہ گاڑی میں سوار ہوتا گھر کے لیے روانہ ہوا تھا۔ روکو اسے، اگر یہ وہاں پہنچ گیا تو دورانی ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ پولیس انسپکٹر نے گاڑی کی تلاشی لیتے دونوں عملے کے لوگوں کو اس کے تعاقب میں دوڑنے کا حکم دیا۔ رحاب جمال ولد جمال ایاز صاحب کا نکاح درید حمید ولد حمید دورانی سے بے عوض 20 لاکھ روپے حق مہر طے ہونا قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں اس وقت قاضی صاحب سے رضامندی پوچھنے آئے تو ایک طرف دادی جان بیٹھی تھی جبکہ اینی بیڈ کے بالکل قریب کھڑے اس کے جواب کی شدت سے منتظر تھے۔ کمرے میں 2 سے 3 خواتین اور بھی موجود تھیں جو رحاب کی خاموشی پر چہ مگوئیاں کرنے لگی تھی۔ قبول ہے قبول ہے۔ قاضی صاحب نے وہی سوال دہرایا تو رحاب نے ہر دفعہ ہاں میں جواب دے کر اپنے لیے نئی آزمائش کا انتخاب کیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو پیاری بابی جان۔ دادی نے پیشانی چومکر سے خوشحال مستقبل کی دعا دی تو ان کے اللہ گھودے اینی والہانہ پن سے اس کے گلے لگی تھی۔ درید اور رحاب کے حامی بننے کے بعد باللہ وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے تھے۔ رحاب نے جہاں سب آنے والے حالات پر چھوڑ دیا تھا وہیں درید اپنے منصوبے کے مطابق سب طے کیے بیٹھا تھا کہ اگلا قدم کب کیسے اور کس کے خلاف اٹھانا ہے۔ کچھ دن میں اسے اسٹیج پر لا کر درید کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا، یعنی ہر موقع پر بھائی کو بھول کر سہیلی سے چپکی رہی جس پر 1-2 بار زبیدہ بیگم اس کی عزت افزائی بھی کر چکی تھی۔ میری دنیا میں آنے کا بہت بہت شکریہ زوجہ حضور سے اسٹیج پر لایا گیا تو ہاتھ تھام کر درید نے اپنا حق جتاتے ہوئے اسے صوفے تک لے جاتے ہوئے پہلو میں بٹھایا تھا، جس کے بعد سب
بزرگان باری باری ان دونوں کی کو دعائیں اور مبارکباد دینے وہاں آتے جاتے رہے۔ لو اسمن بھی آ گیا۔ دادی ابھی ان کے پاس سے اٹھی تھی کہ اسمن اجڑی بکھری حال میں شاہ حویلی کے مرکزی حال میں دہلوہ چہدوریت کے برابر میں بیٹھے رحاب کو دیکھتے وہ سارے کی گہری کھائی میں منہ کے بل گرا تھا۔ یوں باسر اس نے بڑے بڑے ڈاک بڑھ کر اپنی اور دریت کے درمیان حال فاصلہ عبور کرتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑا تھا۔ اسمن انہیں دریت کو لا کر فرش پر پٹھا تو دادی اسے روکنے دوڑی تھی۔ دو کے پاس مکار انسان اسے واپس قدموں میں کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ ایک تھپڑ سیدھ کر گیا تھا۔ کیا کر ہیں آپ؟ دادی کے ہمراہ وہاں پا کر آتی مارزا نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ آپ بیچ میں مت آئیے، اس کی تو میں جان۔ ان دونوں کو دور کرتا وہ دوبارہ دریت پر چپٹا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اگر رحاب کا لحاظ نہ ہوتا تو تمہیں تمہاری اوقات بتا دیتا۔ اس دفعہ دریت نے اسے دور بٹھا تھا۔ روح یہ انسان قابل اعتبار نہیں، یہ بہت بڑا فریبی ہے۔ اس نے سر پر کھڑے رحاب کو دہائی دی جو آپ بتا کلجی نگاہوں سے بس یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ذلیل آدمی، تیری موت میرے ہاتھوں سے لکھی ہے۔ اسمان نے ایک مکہ اس کے منہ پر سیدھ کرتے ہوئے اسے دوبارہ دول چٹائی تھی۔ بس دریت میرے شوہر ہیں اب۔ اسمن شاہ صاحب ان کی عزت اب میری عزت ہے۔ اس مرتبہ دریت پر اسمن کو بے رحمی سے حملہ آور ہوتا دیکھتے ہوئے وہ اس کی جان بچانے اسٹیج سے اتری، اس کے آگے ڈال کی طرح جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ تم ہوش کے نہ لو رخ کچھ نہیں لگتا یہ تمہارا؟ دریت نے ہونٹوں سے بہتا ہونٹ دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پونچھا تو چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ بغیر جوابی کارروائی کی اسمن سے مار کھا رہا تھا۔ وہ رحاب کو اسمن کے قابل لا کھڑا کرنا چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب ہوا تھا۔ ہوش کی ضرورت آپ کو ہے؟ کیا سمجھ رکھا ہے میری زندگی کو؟ اور تم کتنا تماشا بنائیں گے میرا اپنی تسکین کے لیے؟ اس نے اسمن کو ایک ہی سانس میں بے تحاشا باتیں سنائی تھی۔ مجھے موت آ جائے اگر تمہارا تماشا میری تسکین کا باعث بنے۔ روح وہ اس بیانیے پر تڑپ اٹھا تھا۔ اب آپ کو موت ہی آ جائے تو بہتر۔ وہ بھی زچ ہو کر رہ گئی تھی۔ چلو رحاب اب مزید یہاں میں خود کو ہمارے خاندان کو رسوا نہیں کروا سکتا۔ اپنی ماں بہن کو چلنے کی اشارہ کرتے ہوئے اس نے اسمن کے سامنے رحاب کا ہاتھ تھاما تھا۔ رخ نہیں کرو، رک جاؤ۔ اسمن اس کے راستے میں دیوار کی طرح حال ہوا تھا۔ دادی جان، اس بات دریت نے دادی کا سہارا لیا تھا۔ بس کر دو اسمن، خدا کے لیے بس کر دو، مجھے اتنی ذلت مت دو کہ میری سخت جواب دے جائے۔ دادی نے ہاتھ جوڑ کر اپنی ہی نظروں میں گرایا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ رحاب کا ہاتھ ہمیں اسے ہمیشہ کے لیے اسمن کی زندگی سے بہت دور لے گیا تھا، جس کے جواب میں محض خاموش تماشائی کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ مہمانوں سے بڑا حال ایسا حالی ہوتا چلا گیا تھا، لیکن اسمن دلاور شاہ کے لیے زندگی اسی ایک لمحے میں بارساکن ہو گئی تھی جب رحاب جمال دورے دورانی کی دلہن بنے۔ اس گھر کو مستقل طور پر حیدرآباد کہہ گئے تھے۔ دورے نے کمر میں قدم رکھا تو اسے اپنی سیج پر بیٹھا دیکھ کر دل فتح کے احساس جھوم اٹھا تھا۔ آج اسمن نے جو تماشا کیا تھا اس کے بعد رحاب دورانی خاندان ان کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، اور یہی شرمندگی دریت کے اس کے مقصد کا حصول مزید آسان کرنے والی تھی۔ رحاب تم جانتی بھی نہیں ہو کہ تمہارا حصول میری زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ تم میری نہ ہوتی تو پتہ نہیں میں کیا کر بیٹھتا۔ اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہوئے دریت نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما تھا۔ اس نے نظریں اٹھائے بغیر معذرت کے لیے اپنی چپ توڑی تھی۔ آج بس میں بولوں گا۔ ویسے وہ اسمن چاہتا کہ نہ اس نے تمہیں اپنا نہ کسی اور کا ہوتا دیکھ سکتا ہے۔ چکر کیا تھا تم دونوں کا؟ دریت کے بدلے لب و لہجے پر رحاب کا سر بے احتیاط اٹھا تھا۔ اس موقع پر دریت دورانی سے ان الفاظوں کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ انسان اب میرا کچھ نہیں لگتا، نہ مجھے اس کی کوئی بات کرنی ہے۔ لمحے بھر کو اس کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ دیکھتے ہوئے اس نے پراعتمادی سے اسے جواب دیا تھا، تمہارے حق میں بہتر بھی یہی ہے، ورنہ میں جو کروں گا وہ تمہاری ننھی سی جان سہ نہیں پائے گی۔ خیر اب سے تو تم نے خود ہی طے کر لیا کہ اس گھر میں نہیں جاؤ گے۔ اگر تم نے کبھی یہ ارادہ بدلنے کا سوچا بھی تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم کبھی ایسا کرو گے نہیں۔ جیب سے ایک انگوٹھی کی ڈبی نکالتے ہوئے اس نے رحاب کو محبت سے پہنائی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اسے اندر ہی اندر خوف بھی تھا کہ اسمن کا رویہ دریت کو اس سے بدظن نہ کر دے۔ ابھی تو نہیں ہوں، لیکن اگر تم نے آئندہ اسمن شاہ سے کوئی تعلق رکھا تو تم میری ناراضگی نہیں میرا قہر دیکھو گی۔ اس کا ہنائی ہاتھ ہونٹوں سے لگا وہ بہت دھیمے سے لہجے میں اسے دمکا گیا تھا۔ صبح دادی نے ناشتے کے رسم کے لیے سب انتظامات اپنی نگرانی میں کروائے تھے۔ والدہ تو دوپہر سے پہلے بستر کو حیدرآباد نہ کہتی تھی، اور اسمن نے کل ساری رات حال میں ہی بیٹھے بھی گزار دی تھی۔ وہ نہ کسی سے کچھ کہہ رہا تھا اور نہ ہی کسی کی بات کا کوئی جواب دے رہا تھا۔ کیا ہو گیا اسمن؟ کل جو تماشا تم نے کیا اس کا اثر رحاب کی زندگی پر کتنی بری طرح سے پڑ سکتا ہے تمہیں اندازہ بھی ہے؟ تانگ آ کر دادی نے اس کے پاس بیٹھے ہوئے سے مخاطب کیا۔ وہ رحاب جتنا ہی انہیں عزیز تھا جس کی تکلیف انہیں ساری رات تڑپا رہی تھی۔
وہ انسان ہماری روح کے لائق نہیں دادی جان، اس نے سر اٹھایا تو آنکھیں سرخیاں ٹپکا رہی تھی اور چہرہ خطبہ گزری رات کے عالمناک داستان الگ سنا رہا تھا۔ وہ شوہر ہے اس کا۔ دادی اس گردان پر آجزائی تھی۔ آپ جائیے اولو کو واپس لائی، پولیس نے ہاتھ جو کام ملنے لگی تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، کچھ دیر آرام کر لو، اسے سختی سے ٹوکتے ہوئے ناشتے کی تیاریوں میں ہی پھر سے مصروف ہو گئی تو اسمن بے بسی سے قدم اٹھاتا گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ یہ کیا پہنا تم نے؟ درید کمر میں تو اناری رنگ کے فراق پہنے ہوئے نیچے چلنے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ رحاب نے شرمندہ ہوتے ہوئے سنگار میز کے آئینے میں اپنی حالت کا جائزہ لیا۔ وہ سوچ سمجھ کر کھلے رنگ کو پہن کر سجی سمجھ تک سسرال میں یہ تعصب نہ جائے کہ وہ ناہوش ہے، بہت برا لگ رہا ہے یہ رنگ، کچھ اور پہنو۔ درید نے برا سا منہ بناتے ہوئے الماری کا رک گیا تھا۔ کیا پہنوں؟ وہ ابھی تک بحث ہی کری تھی۔ ایک منٹ، یہ پہنو۔ درید نے الماری کھولتے ہوئے اس کے جہیز میں آئے سب جوڑے ایک طرف کرتے ساتھ میری طرف سے خریدا گیا جوڑوں سے نکال کر دیا تھا۔ یہ کلر مجھے پسند نہیں۔ رحاب نے ایک نظر وہ گہرے سبز رنگ کی فراق دیکھی جس سے پہلی ہی نظر میں ایک آنکھ نہ بائی تھی۔ مجھے تو ہے، جاؤ جلدی سے چینج کر کے۔ اور درید نے ہینگر اسے تھماتے ہوئے ڈریسنگ روم میں دھکیلا تھا۔ اسفند گسکے سے لے کر اس سے جڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہ رحاب کے گرد برداشت کرنے کا قائل نہ تھا۔ السلام علیکم بیٹے۔ وہ دونوں نیچے پہنچے تو دادی ناشتہ لے کر دورانی پیلس میں داخل ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام دادی جان۔ درید بہت احترام سے ملا تو میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ دادی نے رحاب کو خود سے لگایا تو آنکھیں تشکر سے نم پڑی تھی۔ میرا پسندیدہ رنگ جو پہنا اکیلی آئی ہے اسما نہیں ہے۔ درید نے باتوں ہی بات میں جان بوجھ کر دادی کو شرمندہ کیا تو اس نے کل جو حرکت کی وہ اس کے لیے بے حد شرمندہ ہے بیٹے۔ دادی درید میں تعنی اس بادہ بیگم کے سامنے بھی خوب پیشمان ہوئی تھی۔ شرمندہ ہوتا تو معافی مانگنے آتا۔ دادی نے رحاب کو اپنے پاس صوفے پر بٹھایا تو وہ بھی سامنے موجود سنگل صوفے پر ٹک گیا تھا۔ وہ معافی مانگے گا بیٹا تم سے۔ رحاب تو اب کبھی وہاں آئے گی نہیں اور نہ میں اس انسان کو جہاں آنے کی اجازت دوں گا۔ آپ جب چاہیں آ سکتی ہے۔ اس نے حتمی انداز میں دادی کی بات دتکاری تھی۔ چلو بیٹے ناشتہ کر لو۔ ملازمہ نے دادی کا لایا ناشتہ میرے پاس سجایا تو اس بادہ بیگم نے صرف اپنے بیٹے کو مخاطب کیا تھا۔ جی چلو رحاب آئی دادی پلیز۔ ناشتے کی میز پر ماں کی ہدایت کے مطابق درید نے کوئی ایسی ویسی بات نہ چھیڑی تھی۔ دادی کی کیفیت کا انہیں بھی ترس آیا تھا جو اسمن کا کیا بھگت رہی تھی۔ ناشتے کے بعد رحاب صاحب کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی مگر درید اپنے اگلے منصوبے کو سر انجام دینے کمرے میں جا گھسا تھا۔ رحاب میری بات سنو۔ اس نے سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے رحاب کو کمرے میں آنے کا کہا تھا۔ جی ساس کے اشارے پر وہ کمرے کا رخ کر گئی تھی۔ جو سامان تم وہاں سے لائی تھی دادی کے ہاتھ واپس بھجوا دو۔ درید نے جہیز میں آئے اس کے سب کپڑے اور دیگر سامان استعمال کے سامان کے 2 سوٹ کیس ملازمہ سے تیار کروایا تھا مگر رحاب کو یہ حرکت عجیب لگی تھی۔ دورانی خاندان کے اسرار پر وہ جہیز میں تو وہ ساتھ ایک تنکا نہ لائی تھی، بس اپنی ضرورت کے سامان والے 2 سوٹ کیس اس کے ساتھ آتے جنہیں درید اب واپس بھیجا تھا۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ اس کے اعتراض پر درید ہوا ہوا تھا۔ دادی کو برا لگے گا، دادی کو برا لگے گا یا ان کے منہ بولے پوتے کو۔ اس نے اگلے ہی دم اسمن کے نام کا تانا داغا تھا۔ درید وہ اس طنز پہ بگڑی تھی۔ چلاؤ مت، جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ بھی اسی آواز میں جواب دیتا ہوا میں ایسا کچھ نہیں کروں گی ریلی تو میں کر دیتا ہوں۔ دونوں سوٹ کیس گھسیٹتے ہوئے وہ اپنے ارادوں کی پختگی عیاں کر گیا تھا۔ درید ایسا کیوں کر رہے ہو؟ رحاب نے آگے آتے ہوئے اس کا راستہ روکا تھا۔ میں جو بھی کر رہا ہوں اس میں ہم دونوں کی بھلائی۔ رحاب درید دورانی درید بھائی یہ سب کیا ہے؟ درید کے شور کی بات سنتی اینی بھی کمرے میں یہ سامان جا کے اس کے دادی کے حوالے کر۔ اس نے اگلا حکم اینی کو دیا تھا مگر کیوں؟ وہ بھی رحاب جتنی ہی حیران ہوئی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں درید یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ رحاب اس قدم کا پس منظر جاننے میں ناکام ہوئی تھی تاکہ تمہیں اپنے اس گھر قبول میں آسانی ہو۔ خود ہی دونوں سوٹ کیس گھسیٹتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ تم دونوں کا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ رحاب درید کو پہلی بار اتنے تیش میں دیکھ اینی بھی ہگی بگی ہوئی تھی۔ نہیں، رحاب نے انکار میں سالا پھر بھائی کیوں اتنا عجیب انداز میں پیش کرے؟ بھائی کے بدلے رنگ ڈھنگ اسے کسی خطرے کی علامت لگے تھے۔ یہ وہ درید ہے ہی نہیں جسے میں جانتی تھی، کہ کوئی اور ہی انسان ہے۔ نہیں، یہ نیا روپ رحاب کے لیے بھی اجنبی تھا۔ ہینری کے سمجھانے پر وہ واپس اس کے ساتھ لاؤنج میں گئی تھی تاکہ درید اب کہیں دادی سے بدتمیزی نہ کر بیٹھے۔ مگر کیوں؟ درید دادی کو سامان کی واپسی کا دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے کتنی محبت سے پودے کے لیے خریداری کر دی۔ رحاب یہ سب نہیں رکھنا چاہتی۔ انہیں سارا ملبہ رحاب پر گرایا تھا تو تم اسے سمجھا۔ اس بادہ بیگم نے اسے تلقین کی تھی۔ میری باتیں اسے سمجھ نہیں آتی۔ آپ سامان لیجیے۔ اس نے
اپنا وہی موقف جاری رکھا۔ روحاب اسے وہاں آتا دیکھ کر دادی نے اسے سمجھانا چاہا سامان لے جائیے دادو دادی کے کچھ کہنے سے قبل ہی وہ اپنا پیسہ سنا کے، مگر روحاب دادی جان یہ ایسا چاہتی ہے تو اسے روکی مت۔ درید نے بھی ان کی بات کاٹ کر ہر اعتراض وہیں دفن کیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹے، میں یہ لے جاتی ہوں۔ دادی نے ساتھ آئی دو ملازماؤں کو سوٹ کیس لے جانے کا کہا، خود بھی سب سے الوداع کہتی دکھی دل لیے واپس گھر چلی گئی تھی۔ کم جھانپاک ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی درید بھی گھر سے کسی کام کو نکلا تھا۔ کیا واقعی روح نے یہ سامان خود بھیجا؟ دادی جان اسفند کے لیے حرکت ناقابل یقین تھی۔ ہاں بیٹے، وہ ایسا نہیں کر سکتی یقیناً، درید نے اسے مجبور کیا ہوگا۔ وہ انتہائی کمینہ انسان ہے۔ دادی جان آپ روح کو واپس کیوں نہیں لی؟ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت گویا ختم ہو چکی تھی۔ ہوش کے نہ لو اسفند، اس کی شادی کو بھی 24 گھنٹے نہیں گزرے، اس کی ایک ہی رٹ پر دادی اسے اچھی خاصی سنا گئی تھی۔ میں روح کو لینے جا رہا ہوں۔ دادی کے لہجے سے جھلکتے انکار پر وہ خود ہی انتہائی قدم اٹھانے پر اترا تھا۔ تم یہاں کھو چکے ہو اسفند، وہ اب درید کی بیوی ہے، اس کی عزت ہے۔ دادی جان درید نے دھوکہ دیا ہے میں، اسفند کراتے ہوئے چیخا تھا۔ دھوکہ؟ وہ جنید کا بھائی ہے، وہی جنید جس نے روح کے ماں باپ کی جان لیتے ہوئے مجھے اس کا مجرم بنایا۔ اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھی۔ جنید کا بھائی؟ دادی تو خود ششدر رہ گئی۔ جی اس نے بہت چالاکی سے ہمیں ٹریپ کیا ہے، وہ روح کو استعمال کرے گا میرے خلاف۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا دادی جان؟ میں نے کتنا بڑا ظلم کر دیا روح کے ساتھ، کتنا بڑا ظلم کر دیا میں نے۔ اپنا ماتھا پیتے وہ ہر بات کے لیے خود کو الزام دے گیا۔ دادی جان بھی صوفے کا آسرا لیتے ہوئے نہ بیٹھی تو فرش پر ڈہ جاتی۔ درید بھائی کی ضمانت کے کاغذات بنوانے میں پورا دن مصروف رہا تھا۔ روحاب نے اسی دوران کئی مرتبہ سے کال بھی کی تھی۔ دادی کا یوں مایوس لوٹ جانا اسے اضطراب میں مبتلا کر رہا تھا۔ ان سے مل کر معذرت کرنا چاہتی تھی، مگر درید صبح کا گیا شام کو گھر واپس آیا۔ بھائی یہ سب کیا ہے؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ گھر پہنچا تو لال میں بیٹھی اینی اسے دیکھتے ہی شکوہ کر گئی تھی۔ کیا کر دیا میں نے؟ وہ یوں مطمئن تھا جیسے کسی بات سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ روحاب کا سامان واپس کیوں بھجوایا آپ نے؟ وہ اس کا نہیں، اسفند کا سامان تھا۔ مجھے اس گھر میں اس انسان کا ذکر بھی گوارا نہیں ہے، تو سامان کیسے برداشت کر لوں؟ یہ بھی سنجیدہ، وہ بھی سنجیدہ ہوا، یعنی آپ میری دوست کے کردار پر شک کریں؟ اینی نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں ایسا ویسا کچھ نہیں کر رہا، اور نہ ایسا کچھ نہ ہو اس لیے میں اس انسان کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ روحاب میری عزت ہے، میری ذمہ داری ہے، میں اسے بے وجہ کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے اینی کو دلاسا دیتے ہوئے اعتماد میں لیا تھا، مگر ایسا کبھی ہوا تو آپ اپنی بہن کو کھو دیں گے بھائی۔ وہ بلا جھجک اسے دھمکا گئی تھی۔ اچھا پھر یہ بہن جا کر اپنی بھابھی کو تیار کر بنا، آج کا ڈنر کینسل۔ اس نے اینی کو غصہ لگاتے ہوئے منایا تھا، جو بھائی سے زیادہ نئی نویلی بھابھی کی سکی بن گئی تھی۔ بالکل نہیں، میں روحاب کو تیار کرتی ہوں۔ اس کے ڈنر والے منصوبے کا سنتے ہیں وہ بھی خوش ہوئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، جانتی ہو یہ کلر تم پہ بہت جچتا ہے۔ گاڑی چلاتا ہے درید نے اس کا ہاتھ تھام کر طویل خاموشی کا سلسلہ توڑا تھا۔ درید آج جو حرکت آپ نے کی ہے اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اس کے تیور ابھی بھی صبح ہوئی حرکت پر روٹھے تھے۔ نہیں، اور نہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ انہیں ڈٹاہٹ سے انکار کرتے، لیکن تمہارے لیے کیا اہم ہے، شوہر کی خوشی یا وہ معمولی سامان؟ پلک جھپکتے وہ نرمی سے سہتی پر اتر آیا تھا۔ وہ سب دادو نے بہت پیار سے خریدا تھا میلے، اس نے بھی ناراضگی ظاہر کی تھی دادی نے یہاں۔ اچھا سوری، لیکن وہ سامان اب تمہارے کسی کام کا نہیں نا۔ اب میں اس فضول موضوع پہ کوئی بحث چاہتا ہوں۔ درید نے اس کی آنکھوں میں اترتا غصہ دیکھتے ہوئے مصلحت پسندی سے کام لیا تھا۔ اتنی جلدی روحاب کی ناراضگی مول لینے کی حالت میں نہ تھا۔ جنید کی رہائی تک وہ اپنی حقیقت ظاہر کرنے سے جتنا اجتناب کرتا اتنا ہی ان لوگوں کے حق میں بہتر تھا۔ آج ولیمے کی تقریب تھی، تو ناشتے کے فوراً بعد ہی درید سے اور اینی کو سیلون چھوڑ کے تھا۔ روحاب بھی مطمئن تھی کہ آج دادی سے تقریب کے دوران اس دن ہوئی دل آزاری پر معافی مانگ لی کہ شام میں جا کر وہ تیار ہوئی تو درید خود ہی انہیں لینے سیلون پہنچا تھا۔ روح اینی ملازمہ کے ہمراہ سامان لینے آئی تھی جب وہ ولیمے کے لیے تیار لابی میں کھڑی تھی، جہاں اسفند چلایا۔ آپ یہاں اسفند کو دیکھ کر باہر گاڑی میں موجود درید کا سوچتے ہی اس کا رنگ سفید پڑا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے روح۔ آخر تک ایک قدم اٹھایا اس تک پہنچا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی اسفند شاہ صاحب، جائیے یہاں سے، اس نے روکھے پن سے جواب دیا تھا۔ پلیز روح اتنا بڑایا مت کرو، اس کی قطع تعلقی اسفند کا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر گئی۔ اسفند بھائی آپ یہاں ملازمہ کے ہمراہ وہاں تھی۔ اینی بھی اس کی غیر متوقع آمد پر متعجب ہوئی تھی۔ اینی مجھے روح سے بات کرنی، اس نے اینی سے
اجازت مانگی تھی، یعنی میرے شوہر کو یہ شخص سخت ناپسند ہے، نہ وہ چاہتے کہ میں اس انسان سے کوئی بات کروں، اس سے کہو چلا جائے یہاں سے۔ بادامی رنگ کی میکسی میں موجود رحاب نے اس انسان سے منہ پھیرا تو وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ روح اسود نے اس کا منہ اپنی طرف کیا تھا۔ کوئی ہاتھ چھوڑ دروازے سے اندر آتا درید چیختا ہوا رحاب کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے اسود کو اس سے دور دھکیلا تھا۔ تم نے بلایا تھا اسے؟ اس نے جس لہجے میں رحاب سے سوال کیا اس کی زبان کو تالے لگ گئے تھے۔ نہیں بھائی رحاب نے تو اس انسان سے بات تک نہیں، پتہ نہیں یہ کیوں آیا یہاں۔ اینی فوراً دوست کی حمایت میں بولی تھی، اسود شاہ کیا سمجھتے تم؟ آپ یہ مسز دورانی ہے، کوئی مال مفت نہیں جس پر تم اپنا حق جتاؤ۔ اس اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے وہ زہریلے لہجے میں بولا تھا، رخ پلیز میری بات سنو، انسان دھوکے باز ہے۔ اسود بھی چپ نہ رہا تھا۔ گارڈ اسے لے کے جاؤ، اس نے سیلون کے دروازے پر کھڑے گارڈز کو آواز لگائی، جو اس کی آواز سنتے ہیں وہاں دوڑے چلے آئے تھے۔ رخ گارڈز خود کو چلاتے ہوئے وہاں سے باہر پھینکے جانے تک اسے پکارتا رہا تھا، نہیں کرنا کوئی ولیمہ، گارڈ چلو تم۔ اس کا ہاتھ تھامے درید وہاں سے تقریباً اسے گھسیٹتا واپس کر لے گیا تو اینی بھی ملازمہ کے ہمراہ پیچھے پیچھے دوڑی تھی۔ لوگوں سے کیا کہیں کہ ولیمہ کیوں منسوخ کر دیا ہم نے۔ لاؤنج میں تیار کھڑی زبیدہ بیگم کو بیٹے کا عین وقت پر انکار باعث شرمندگی لگا تھا۔ کچھ بھی کہہ دے انہیں، مختصر جواب دیتا وہ کمرے میں چلا گیا تھا جہاں رحاب کو وہ لاک کر چکا تھا۔ تم نے بلایا تھا اسے؟ کمرے میں آتے ساتھ اس نے سیاہ کوٹ اتار کر غصے سے بڑبڑ پڑھا تھا، نہیں درید پاس کری۔ رحاب نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، یہ ہاتھ تھامنے کا حق اسے کس نے دیا بولو؟ اس کی کلائی بنی آہنی گرفت میں لیتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر تازہ ہوا جب اسود کا بازو تھامے ہوئے تھا۔ درید لیو۔ اس کی گرفت سخت سے سخت ہونے پر رحاب کی کلائی سرخ پڑی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، یوں اس کا ہاتھ کیوں نہیں جھٹکا بولو؟ اپنا ہاتھ جھٹکے جانے پر وہ درندگی سے غرایا تھا، درید تم نے کیا مجھے بے غیرت سمجھ رکھا ہے بولو؟ اسے کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے درید نے دور دھکیلا تو وہ بیڈ پر جا گری تھی۔ اس کا سر لیمپ سے لگتے لگتے بچا تھا۔ آج کے بعد میری اجازت کے بغیر تم نے ایک قدم بھی گھر سے باہر رکھا تم ساری عمر اپنے قدموں پر دوبارہ چل نہیں پاؤ گی۔ اس کے دھمکی آمیز جملے کمرے کے باہر کڑی ماں اور بہن نے بھی سماعت فرمائے تھے۔ مام، آپ بھائی کو روک کیوں نہیں؟ اینی کو ماں کا مداخلت نہ کرنا کھٹک رہا تھا۔ مردوں کا غصہ ایسا ہی ہوتا ہے، ویسے بھی میاں بیوی کا معاملہ، تم دوست کی حمایت چھوڑ کر ایک بہن کی طرح سوچو۔ آج وہ بھی آنکھیں بدل گئی تھی۔ آپ اور بھائی اتنے دوگلے کیسے ہو سکتے مام؟ اینی نے بھی شادی کے بعد ان دونوں کی پلٹتی کایا کو محسوس کیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ اینی، کمرے سے باہر نکلا درید اس سے بھی جھڑک گیا تھا۔ مجھے رحاب کے پاس جانا، آپ دروازہ کیوں لاک کر ہیں؟ اسے دروازہ بند کرتا دیکھ کر اینی نے روکنے کی کوشش کی تھی تاکہ تم میرے معاملہ سے دور ہو۔ دروازہ بند کرنے کے بعد بھی درید نے چابیاں پینٹ کی جیب میں رکھے وہاں سے نکل گیا تھا۔ کیا چھپا رہے ہیں آپ دونوں سے؟ اگر وہ اتنی ہی ناقابل اعتبار تھی تو آپ اور بھائی کیوں بازی تھے اس شادی کے لیے؟ اینی کو معاملات کی سنگینی کا اندازہ ہونے لگا تو تمہیں ہر سوال کا جواب مل جائے گا، تھوڑا صبر کر لو۔ زبیدہ بیگم کا انداز زمانی تھا، مگر یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، تم دور ہو ان سے۔ اسے ڈانٹی وہ بے کمرے کو چلتی بنی جبکہ اینی ملامتی نظروں سے کمرے کا دروازہ دیکھنے لگی جہاں اس کے بھائی نے اس کی جان سے عزیز دوست کو قید کر رکھا تھا۔ یہ معافی نامہ ہے، اس پر آپ فریقے دائم کے دستخط کروا لیں۔ دورے نے جس منجے ہوئے وکیل کے ذریعے جنید کی رہائی کی اپیل دائر کروائی تو اس نے آج معافی نامہ اس کے سپرد کیا تھا۔ اس کے بعد میرے بھائی رہا ہو جائیں گے۔ اس نے تفصیلی نظر معافی نامے پر ڈالی جہاں بس رحاب جمال کے دستخط کی کمی تھی۔ جی لیکن یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے، وکیل نے اگلی ہدایت جاری کی۔ ہو جائے گا، کاغذات حق لفافے میں ڈالتا وہ گھر کے لیے نکلا تھا۔ منزل بس اب چند روز کی دوری پر تھی۔ وہ جس عہد کے ساتھ ماں اور اپنی چھوٹی بہن کو لے کر 6 سال پہلے پاکستان پہنچا تھا، وہ مقصد اب ایک دستخط کی دوری پر تھا۔ اسود، کیا ہوا بیٹے؟ وہ صبح سویرے گھر پہنچا تو شرٹ کے پہلے 2 بٹن ٹوٹے اور کالر پھٹا ہوا تھا۔ دادی کل رات سے ہی بہت پریشان بیٹھی تھی، پہلے رحاب کی ساس کا کال پر ولیمہ منسوخ ہونے کا بتایا، پھر اسود کا پوری رات گھر سے غائب رہنا ان کی نیندیں اڑانے کو کافی تھا۔ یہ سب کیسے ہوا بتاؤ؟ اس کے چہرے پر بھی زخموں کے 1-2 نشان موجود تھے جو گارڈز کے دھکم پیل کے دوران اسے لگے تھے۔ روح وہاں محفوظ نہیں ہے دادی جان، اسے لے کر آئیے جہاں پلیز۔ انہوں نے کل جس انداز میں درید کا رحاب کو گاڑی میں بٹھانے کا منظر دیکھا تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ اس انسان نے رحاب سے کیسا سلوک روا رکھا ہے۔ کس نے کیا ہے یہ؟ دادی نے اس کے زخم
زخمی گال پر جمع ہوں رومال سے پوچھا تھا کچھ نہیں ہوا مجھے دادی جان، آپ جا کے روح کو واپس لے کر آئیے۔ دادی کا ہاتھ اسے دور کرتا وہ رو دیا تھا، وہ کبھی واپس نہ آنے کی قسم کھا کر رخصت ہوئی تھی۔ اسمن کبھی واپس نہیں آئے گی، وہ اب پرسوں ہی کارروائی کا سوچتے دادی بھی کوئی آس لگانے کی روادار نہ تھی۔ میں مر جاؤں گا دادی جان، اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں جھکائے وہ خاموشی سے رویت مگر دبے سے اس کی انہیں دادی کی بلکہ بی کو دی تھی۔ رحاب تم ٹھیک ہو؟ اینی نے ماں کی منت سماج کرتے ہوئے ماسٹر کی سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا کیونکہ ایک رات اور آدھے دن سے وہ بھوکا پیاسی وہاں باندھ تھی۔ ہاں، وہ بیٹھ سے ٹیک لگائے نیند سے بیدار ہوتی، یہ نیند بھی چند لمحے کے لیے اسے میں پہلے اسے نصیب ہوئی تھی، ورنہ اس گھٹن زدہ ماحول میں بھوک پیاس تھا کہ سکون کا ہر احساس بھی اس کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ بھائی کو کیا ہوا؟ کھانے کے ٹرے برپا رکھتے ہوئے وہ رحاب سے سوال گو ہوئی تھی جو خود اسی خیال میں الجھی کے درد کی حقیقت تھی کیا؟ وہ دیر جو شادی سے پہلے اس پر جان دیتا تھا وہ سچا تھا، تو اسے 2 دنوں میں ہو کیا گیا تھا یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ تم پلیز مجھے میرا فون لا دو، مجھے دادوں سے بات کرنی ہے۔ اس نے اینی کا سوال ٹالتے ہوئے اپنے موبائل کا مطالبہ کیا جو اینی نے شادی کی رات دریت کے حوالے کر دیا تھا۔ تمہارا فون تمہیں نہیں ملتا، جس سے بات کرنی میں خود کروا دوں گا۔ کمرے میں داخل ہوتے درید نے اینی سے پہلے جواب دیا، بھائی آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے میری شادی شدہ زندگی میں دخل دینے کے علاوہ؟ انہیں اینی کو بھی کھڑی کھوٹی سنا دی تھی۔ تم جاؤ اینی۔ رحاب نے اسے جانے کا کہہ دیا تاکہ اس کی وجہ سے وہ بہن بھائی کسی طرح کلامی میں مبتلا نہ ہوں۔ جاؤ یا دھکے دے کر نکالو کمرے سے۔ اسے ویسے ہی خود پر مرکوز دے کر درید نے جھڑک دیا تھا۔ آپ بہت پچھتائیں گے بھائی، اسے خبردار کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے نکل گئی تھی۔ درید نے اس کے جاتے اسٹڈی ٹیبل سے کتاب اٹھائی اور ہاتھ میں موجود کاغذ لفافے سے معافی نامہ نکال کر اس پر رکھا تھا۔ رحاب بس اسے دیکھے جاتی تو جو میز سے پین اٹھا تھا وہ کاغذ لی اس کے پاس آتا، اس پر سائن کرو۔ بیڈ کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کتاب رحاب کی طرف بڑھائی جس پر وہ معافی نامہ رکھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اسے معاملہ سمجھنا ہے، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ انہیں کچھ بھی بتانے سے گریز کیا۔ معافی نامہ وہ بس کاغذ پر درج واضح الفاظ میں پڑھ پائی تھی، سائن اٹ رائٹ ناؤ، ہری اپ۔ وہ لفظوں پر زور دیتے بولا تو رحاب نے کوئی دوسری بات کہے بغیر دستخط کر دیا، گڈ گرل۔ اس نے کھلکھلاتے ہوئے ان کاغذات پر رحاب جمال کے دستخط دیکھے تھے جو اس کے بھائی کی رہائی کا سبب بننے جا رہے تھے۔ آسمان صبح دفتر جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس نے ہر کاروباری سرگرمی اپنے قابل اعتماد ملازم کے سپرد چھوڑ دی تھی۔ اہم کاغذات پر دستخط لینے پیے بھی تقریباً روز ہی گھر آ رہا تھا۔ ذہنی سکون کے اس نے معاذہ کو بھی میکے بھیج دیا تھا، مگر اعتماد بھی رہائی سے بہت دور جا چکا تھا۔ وہ اور دادی ناشتہ کر ہی رہے تھے تبھی ڈول بجنے کے شور نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ آہستہ آہستہ چوٹ کی آواز قریب سے سنائی دینے لگی تھی، اسمند کیسا ہے میرا پیارا دوست، میرا بچپن کا یار؟ ڈول والوں کے ہمراہ شاہ حویلی میں قدم رکھتا جنید حمید حباست سے مسکراتا، ذلیل انسان تو یہاں آیا کیسے؟ اسمند کرسی دور دھکیلتا میز سے اٹھا تو درید نے ڈول والوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ میں لایا ہوں اور یہ بتانا آیا ہوں کہ تمہاری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اب تم اپنی خیر مناؤ۔ درید نے بائی کی ڈال بنتے ہوئے جواب دیا تھا، تمہیں مردوں کی طرح مقابلہ کرنا چاہیے تھا، یوں روح کو بیچ میں لا کر تم نے کم ظرفی کا ثبوت دیا۔ اسمند بھی لعنت طعنت پر اتر آیا تھا، ابھی تم نے میری کم ظرفی دیکھی کہاں ہے؟ اس کے ماں باپ کا کیا تو وہ بھگت چکی ہے، اب تمہارا کیا کاٹے گی؟ اس کے قریب جا کر درید نے آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اسے للکارا تھا۔ درید! اسمند نے بے احتیاط اس کے گریبان اپنے سخت گرفت میں دبوچا تھا۔ اسمند! دادی نے اسے درید سے دور کیا تھا۔ دادی پیاری دادی کیسی ہیں؟ جنید نے دادی کے سامنے جھکتے ہوئے شانہ آگے کیا تاکہ دادی سے دعا لے سکے۔ تم دادی کا بات چلتا تو دونوں بھائیوں کو گلی سے مار دیتی، مگر رحاب کی محبت نے ان کے بھی ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ جی میں آ گیا ہوں اور اب آپ میری آمد کو بہت اچھے سے بھگتنے والی ہیں۔ انہیں دادی کی حیرانی کو پریشانی میں بدلا تھا۔ دفع ہو جو یہاں سے، انہوں نے دونوں کو باری باری دے کر کہا، تمیز سے پیش آؤ ورنہ تمہارا کیا وہ معصوم بھگتے گی۔ درید نے اس کی کمزوری کو اپنی طاقت بنایا تھا۔ درید! اسمند نے اس کی گردن پر دونوں ہاتھ گاڑے تھے۔ چھوڑ دو اسے بیٹے، دادی نے منت سماجت کرتے ہوئے اسے روکا تھا۔ دفع ہو جاؤ دونوں۔ درید کو دور پٹاتے ہوئے وہ چیخ اٹھا، تم اب اپنی خیر مناؤ۔ اسمند دلاور شاہ اپنے بھائی کو لیے وہاں سے جاتے جاتے جنید اسے انگلی اٹھا کر خبردار کر گیا تھا۔ جنید بھائی! اسے دیکھتے ساتھ ہی اینی سینے سے لا کر رونے لگی تھی، جس سے اس نے آخری بار تب دیکھا تھا جب وہ خود شاید 5 سے 6 سال کی تھی۔ وہ ملاقات بھی جیل جانے سے پہلے خاندان والوں سے ہونے والی
آخری ملاقات تھی جس کے بعد 16 سال کی قیادت جنید حمید کا مقدر بنی تھی۔ میری گڑیا کیسی اس کے آنسو صاف کرتے وہ بھی آپ دیدہ ہوا تھا۔ اب کتنے کمزور لگ رہے اینی نے اس کے حلقوں میں گری آنکھوں اور چہرے پر نکلی ہڈیاں دیکھ کر فکر مندی سے طلب کیا۔ ظالموں نے چال ہی ایسی چلی تھی لیکن اب وہ سب منہ کی کھائیں گے۔ بہن کو سینے میں بیٹھنے کے بعد اس نے ماں کو ہنسا میں لیا تھا۔ یہ کون ہے؟ اسی دوران چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی رحاب کو وہاں تھا دیکھتے ہوئے وہ سوال گو ہوا۔ کوئی نہیں، درے نے اسے کسی گئی گزری شہر کی طرح دیکھا تھا۔ کیا مطلب کوئی نہیں؟ یہ درید بھائی کی بیوی ہے۔ رحاب اینی نے اپنی دل عزیز بابی کو ہر سال میں بڑھتے ہوئے تعارف کروایا تھا۔ اور او رحاب، جمال ایاز جی کی صاحبزادی۔ ماں پڑ گئی ہو؟ جنید کی گہری نظر سے رحاب کو گن محسوس ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می۔ سب سے پہلے بچاتی وہ واپس تنہائی میں جا قید ہوئی تھی۔ جنید کی واپسی نے زبیدہ بیگم میں بھی نئی جان بھر دی تھی، مگر یہ موقع بھی انہیں بار بار مرحوم شوہر کی یاد لا رہا تھا جس نے اپنی زندگی میں ایڈی چوٹی کا زور لگایا تھا کہ کسی طرح بیٹی کو رہائی دلوا سکے، مگر دلاور شاہ کی حیات ہونے تک اور پھر ان کے بعد اسفند شاہ کے اثر و رسوخ نے انہیں اس مقصد میں کامیاب نہ ہونا دیا تھا۔ اب تم نے آگے کا کیا سوچا؟ درید رات کے کھانے سے فارغ ہوا اس وقت زبیدہ بیگم کے کمرے میں بیٹھک لگی تھی جہاں رحاب کا مستقبل زیر بحث تھا۔ اس لڑکی کو یہاں لانے کا مقصد تو پورا ہو گیا۔ جنید کے سوال اس کی خاموشی بامتے ہوئے زبیدہ بیگم نے اگلا لقمہ ڈالا تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ مقصد پورا ہو گیا مام؟ دوری نے ان دونوں کو استحجابیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میرا بیٹا رہا ہو گیا۔ انہوں نے پاؤں دباتے جنید کے سر ہاتھ پھیرا تھا۔ مجھے جھوٹے الزام میں 16 سال جیل میں قید رکھا اس اسفند نے، اور میں اتنی آسانی سے سب بلا دوں؟ اب کی بات جنید نے الٹا ماں سے سوال کیا تھا۔ رحاب ہمارے کس کام کی ہے؟ مجھ سے وہ لڑکی برداشت نہیں ہوتے خون کھولتا میرا اسے دیکھ ان کے لب و لہجے میں بلا کی حقارت تھی۔ اب ہمیں اس خاندان کا خون جلانا ہے مام، اور رحاب سے زیادہ آسان ہدف نہیں مل سکتا۔ اس اسفند کو ہر طرح سے بلیک میل کر سکتے ہیں۔ جتنا اس کی چہیتی تڑپے گی اتنا وہ پھڑپھڑائے گا۔ جنید نے اگلی حکمت عمل بتائی۔ کتنے بڑے دھوکے باز ہیں آپ لوگ۔ کمرے کے باہر سے سب باتیں سنتے یعنی اندردال ہوئی تو تینوں کے رنگ پاک ہوئے تھے۔ یعنی درید اسے ڈانٹتا ہوا کرسی سے اٹھا۔ یہی وجہ تھی رحاب کی یونی جوائن کرنے کی، وہ مجھے اس کا دوست بنانے کی تاکہ آپ لوگ میرے ذریعے اس معصوم کو ٹریپ کر سکے۔ اینی کو سارا معاملہ اب سمجھ آ رہا تھا۔ ان کا اچانک پاکستان آنا اور درید کا جبراً اسے رحاب کی ہی یونیورسٹی بیچ کر خود بطور پروفیسر وہاں ملازمت اختیار کرنا سب کچھ اس شخص کے ماسٹر پلان کا حصہ تھا، اور جو اس کی دادی اسفند نے ہمارے بے گناہ بھائی کے ساتھ کیا وہ درید نے سارا الزام اسفند پر ہی ڈال دیا۔ رحاب کی ماں پر اسفند کے باپ کی بری نظر تھی، بلکہ وہ اسفند بھی اتنی سی عمر میں اس عورت پر نیت خراب کی بیٹھا تھا، مگر جب اس نے انکار کیا تو ان باپ بیٹے نے اسے چور سمیت مروا کا الزام مجھ پر لگا دیا۔ درید کے بعد جنید نے مظلومیت کا رونا روتے بہن کی ہمدردیاں سمیٹنی چاہی تھی تو ان سب میں رحاب کی کیا غلطی تھی؟ اسے اب بھی رحاب پر ہونے والے ستم کا افسوس تھا کہ کیا غلطی تھی۔ اب ماں نے اس سے سوال برائے سوال کیا۔ میں اپنی دوست کو آپ کے بیٹوں کے انتقام کی نظر نہیں ہونے دوں گی، اینی نے ان تینوں کو دھمکی سے نوازا۔ اسے کچھ بھی بتانے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اس گارڈ سے باہر اس کی لاش ہوئی جائے گی۔ اسے کمرے سے نکلتا دیکھا درید بھی اپنا اگلا قدم اس کے گوشو گزار کر گیا تھا۔ رات کے آخری پہر مارزا بر پر آرام فرما رہی تھی جبکہ اسفند نے مارزا کی اس حرکت کے بعد اپنا بستر ہی الگ کر لیا تھا۔ اس کی نیت تو کمرہ الگ کرنے کی تھی، مگر دادی کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ویسا نہیں کر پایا اور صوفے پر ہی نیا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ رحاب کے متعلق برا خواب دیکھتے ہوئے وہ نیند سے جاگا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ شور سنتے مارزا نے بھی آنکھیں ملتے ہوئے خمار آلودہ آواز میں طلب کیا۔ رخ نے اپنا موبائل اٹھا کر رحاب کا نمبر ملایا نکالا، مگر عین وقت پر کال ملانے کے لیے ہمت کم بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے گھر کی کیا ہوئی، یہ انسان تو پاگل ہی ہو گیا۔ اسے پاگل ہوئی تو موبائل پر متوجہ دیکھتے مارزا کروٹ بدلتی لڑکی تھی۔ وہ انسان سے ہر گزرتے دن کے ساتھ نفسیاتی لگنے لگا تھا۔ جو رحاب جمال کا روک لگا باقی پوری دنیا فراموش کر بیٹھا تھا۔